آج 25 دسمبر ہے اور ہمارے تمام مسیحی بہنوں بھائیوں کو بہت کرسمس کی مبارکباد۔ آج جو ہے یہ بہت زبردست دن ہے، بڑا دن ہے اور اس کو منانے کے لیے بھی بڑے طریقے ہیں۔ سب کو ہماری طرف سے دلی عید مبارک ہو جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں۔ دوسری جانب سے آج جناب قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا یوم ولادت بھی ہے، اور بانی پاکستان ہمارے لیے ان کی تعلیمات، ان کی فرمودات، ان کی سیاست ایک مشعل راہ بھی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صرف ایک دن کے اندر ہم ان کو مخصوص نہیں کر سکتے۔ اگر پاکستان کی ریاست، حکومت، عوام، ادارے قائد اعظم محمد علی جناح کی فرمودات اور ان کی جو طرز سیاست تھی اس کے اوپر عمل درآمد کریں تو یقین کیجئے کہ جتنے بحران ہیں یہ تمام بحران حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کا آئین ہو یا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے جو سیاست تھی اس کی روشنی میں وہ آئین جو ہے وہ ترتیب ہوا، مرتب پایا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن اس بات کی یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ ان کے جو فرمودات ہیں، ان کا جو ان کا طرز سیاست ہے اس پہ کس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا میں پڑھ رہی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح 1940 کی ان کی ایک تقریر ہے جس میں کہ انہوں نے بہت واضح لفظوں میں کہا کہ کوئی بھی غیر جمہوری طریقہ جو ہے وہ سیاست کے اندر استعمال نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی غیر آئینی طریقہ جو ہے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ لنک کرتے اس کو 1920 اور 30 کے بیچ میں جو ستیہ گرہ مشہور جو سول نافرمانی کی تحریک تھی اس سے اس کو منسوب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت اپنی راہیں جو تھیں وہ جدا کی تھی، جو گاندھی جی نے یہ تحریک شروع کی تھی اور اس بنیاد کے اوپر کی تھی کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس سے نقصان ہوگا، اور جو اس وقت کی سیاست تھی اس کو نقصان ہوا، اور اس نے تاریخ نے ثابت بھی کیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جمہوریت، جمہور پسندی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مروجہ قوانین ہیں ان کے مطابق سیاست کو کرتے تھے، جمہوری انداز میں سیاست کو کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم اس پہ بات کریں گے کتنی ضرورت ہے جمہوریت کی اس وقت پاکستان کو، کتنی آئین کی ضرورت ہے اور اس میں سے رستے نکل سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ بہرحال ایک اچھے پروسیس کا آغاز ہوا ہے مذاکرات کا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتیں ہوں، وہ سب کی سب اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، ڈائیلاگ کے ذریعے سے ہی رستہ نکل سکتا ہے۔ تو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے اب یہ جو رستہ نکل رہا ہے یہ کس قدر کامیاب ہوگا، یہ پاکستان کی سیاست کو، سیاسی استحکام کی طرف ملک کو لے جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب ملٹری کورٹس کا معاملہ ہو یا پاکستان کے میزائل پروگرام کا معاملہ، پاکستان کی خود مختاری جو قائد اعظم کی سیاست کا ایک سب سے بڑا پہلو تھا کہ کسی بھی قوم اور ملک کو خود مختار ہونا ہے، اس کی خود مختاری کے لیے اب دباؤ پاکستان کے اوپر بڑھ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پے در پہ جو معاملات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں، بہت سارے لوگ اس کے اوپر معترض ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں، جتنی بھی سول رائٹس کی یا ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی ہے، وہ اس کے اوپر معترض ہے، لیکن اس کے اوپر بیرونی دباؤ کو کسی اور تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے، نشانہ کیا ہے، بہانہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا میزائل پروگرام جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے پابندیاں لگائی 4 اداروں کے اوپر بھی، اور پھر پے در پے اس کے اوپر جو ہے وہ الزامات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دباؤ کی صورت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو لنک کیا گیا پاکستان کی اندرونی سیاست کے ساتھ، اور اندرونی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور جو نامزد ایلچی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، رچرڈ گرینل، ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات پہ مداخلت ہے؟ ایک انٹرویو بھی دیا رچرڈ گرینل نے، اور کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ ان کا چرچا بھی ہے کہ یہ مستقل ایک کیمپین بھی چلا رہے ہیں فری عمران خان صاحب کی، لیکن یہ جو انٹرویو ہے یہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے ہے، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں بھی بات کی ہے، مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو سنواتی ہوں، پھر گفتگو کا آغاز ہے۔ ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں، پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اور جو سوال اٹھایا گیا اس پروگرام کے اینکر نے وہ پاکستان کے لانگ رینج میزائل پروگرام کے حوالے سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ اس تناظر کے اندر دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خصوصی ایلچی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، آئندہ آنے والے دنوں میں دباؤ آ سکتا ہے۔ اس کے اوپر آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اندرونی مداخلت
ہم برداشت نہیں کریں گے، مگر شکریہ کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ ہمارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ایک واضح موقف کے ساتھ نہیں آنا چاہیے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور جو مذاکرات کی شرائط ہیں وہ کس حد تک قابل عمل ہیں اس پہ بات کریں گے۔